آپ سب جانتے ہیں کہ آج پاکستان میں یہاں پہ 9 ذی الحج ہے، اور 9 ذی الحج کا جو دن ہے اس کو یوم عرفات بھی کہتے ہیں، یوم عرفہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ اصل میں عرفات میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں تو اس کی چونکہ قبولیت بہت زیادہ ہے، اور پھر اسی طرح یہ دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہیں، اور ان دنوں میں دعاؤں کا اہتمام جو ہے وہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت ان دنوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو دن ہے یہ اکثر لوگ اس میں روزے بھی رکھتے ہیں، اور دعاؤں کا جو اہتمام ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اسپیشلی یہ جو عرفہ کا دن جو ختم ہونے والا ہوتا ہے، یعنی کہ جو عصر سے مغرب کے درمیان کا جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، یہ قبولیت دعا کا بہت اہم وقت ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کی بہت زیادہ خواہشات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، چاہتے ہوتی ہیں جو ہم اللہ سے پوری کروانا چاہتے ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ جب اللہ ہی سے پوری کروانی ہیں تو پھر اللہ سے دعاؤں کا اہتمام جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ وقت جو ہے یہ دعا کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ اس میں ہم آخر میں دعا بھی کریں گے۔ اس سے پہلے کیونکہ یہ دن جو ہیں یہ ذی الحج کے دن ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ جیسے کل پاکستان والوں کے لیے تو کل عید ہے، باقی مختلف جگہوں پہ آج کا دن بھی عید ہے۔ تو اس لیے جہاں پہ عید کی ایک اہمیت ہے، قربانی کی اہمیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے جو سیرت مبارکہ ہے اس کی ایک اہمیت ہے، اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے ان دنوں کے حوالے سے، وہ ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری جو زندگی کی، پوری حیات مبارکہ کی جو اسٹرگل تھی، اس کا جو کرکس تھا وہ خطبے کی صورت میں حج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے پوری بک کی ایک سمری ہوتی ہے نا، بک تو بہت بڑی ہوتی ہے لیکن سمری چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن اس سمری کے اندر جو ہے یا پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس پوری بک کی جو اہم باتیں ہوتی ہیں وہ اس میں بیان کر دی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ پورا کا پورا دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا، تو اس کا جو رقص تھا، اس کی جو سمری تھی، وہ سمری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو وہ جو خطبہ تھا وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے انسان جو ہے نا وہ اپنے کسی بڑے قریبی کو جو آخر وقت کی باتیں کرتا ہے نا وہ بڑی اہم ہے، جس کو ہم وصیت بھی کہہ دیتے۔ تو پوری امت کے نام آپ اس خطبے کو یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک وصیت تھی، اس لیے یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے اس میں۔ اور یہ جو خطبہ تھا اس میں یہ حج کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر تشریف لے گئے تو جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج حج پر جا رہے ہیں، تو لوگ جو تھے وہ چوک در چوک جوائن کرنے لگے، آنے لگے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ حج کی سعادت حاصل کر لیں۔ اس لیے جو لوگ تھے وہ آنا شروع ہو گئے، اور پھر اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ دیا تھا۔ تو اور اس خطبے کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اب آپ کے لیے اس دین کو مکمل کر دیا، تمام کر دیا۔ تو اس لیے یہ جو خطبہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک مشقتوں بھری ایک زندگی تھی اس کا کرکس تھا۔ تو جو وہ اسٹرگل کرتے رہے، جو دین وہ انہوں نے پہنچایا امت کو، تو یہ ایک خطبہ تھا جس کے اندر اس پورے کے پورے دین کو سمرائز کیا تھا۔ تو اس لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندازہ تو ہو چلا تھا کہ اب جو ہے وہ میرا جو کام ہے وہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اشارے بھی کرنا شروع کر دیے تھے. اور جیسے جب ایک صحابی کو بھیج رہے تھے غزوے کے موقع پہ، غالباً حضرت اسامہ کو، تو فرمایا کہ اسامہ اب جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اب آپ کی میری ملاقات نہ ہو سکے، اور آپ مجھے جو ہے نا وہ جب گزرو تو میری قبر کے پاس سے گزرو. تو اس پہ وہ رونے لگ گئے. تو اس طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ تو تھا کہ اب چونکہ مشن کمپلیٹ ہو رہا ہے اور کام مکمل ہو رہا ہے، تو اس لیے شاید جو ہے وہ جانے کی باری ہے. تو اس لیے حج کے موقع پہ لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ تعداد میں آئے. تقریباً 1 لاکھ ایک جگہ پہ آتے 1,24,000 کے قریب صحابہ تھے، اور ایک جگہ پہ آتے 1,44,000 تھے. بہر جتنے بھی تھے تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب جو صحابہ تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. تو اس موقع پہ جب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان دینا شروع کیا، تو اب یہ جو بیان تھا یہ پوری امت کو سامنے رکھ کر کسی انڈیویجول کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ہر ایک کے لیے تھا، ہر بندے کے لیے تھا. پوری امت کو نظر میں رکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں. اور وہی بات جو آخری وقت کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، بڑی اہم ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نصیحتیں جو تھیں وہ فرمائیں. تو اب اس میں مختلف روایات میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن کچھ نکات جو ہیں اس میں سے وہ الگ کیے گئے ہیں. تو اگر آپ ان نکات کو بھی ذہن میں رکھ لیں تو ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ خطبہ جو ہے نا وہ اس کا سبق اور جو اس کا لیسن ہے وہ ہم تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جو خطبہ ہے یہ اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرمانے لگے تو فرمایا کہ اے لوگو، یہ مفہوم ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں ان کے الفاظ کا، کہ اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا. میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو اس میں ایک اشارہ بھی تھا کہ یہ جو سال ہے یہ میرا اب امت کے ساتھ آخری سال ہے. تو اس لیے یہ پہلے ایک الارمنگ سچویشن دے دی کہ تاکہ جو بات جو ہے نا وہ انتہائی غور سے سنی جائے اور اس کو جو ہے وہ دل میں بٹھا لیا جائے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. اور پھر جو اگلی بات تھی وہ یہ تھی کہ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والی ہے، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں. اللہ اکبر. اچھا اب آپ امیجن کریں کہ یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے. آپ امیجن کریں کہ ہم اگر اس خطبے میں موجود ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دے رہے ہوں، تو وہ جگہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ حرمت والی، عزت والی ہے، تو واقعی وہ ہمارے لیے حرم ہے. اور پھر اسی طرح سے یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ یہ بھی کتنا زیادہ عزت والا ہے. اور پھر اسی طرح سے یہ جو یہ دن ہے یہ بھی بہت زیادہ حرمت والا ہے، عزت والا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جگہ اور جیسے یہ ساری چیزیں عزت والی ہیں، اسی طرح کسی بھی مسلمان کی زندگی، عزت اور مال، 3 چیزیں ہو گئی، زندگی، عزت اور مال، یہ بھی حرمت والے ہیں، یعنی کہ ان کو ہم نہیں چھیڑ سکتے، ان کا احترام کرنا بہت ضروری. تو آپ ہماری زندگی میں دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی دوسرے مسلمان کی عزت، زندگی اور مال، یہ تینوں چیزیں ہم پر حرام کی ہیں کہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. دیکھیں اب آج کے دور میں جتنے سوشل ایشوز ہو رہے ہیں وہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. یا کوئی کسی کا قتل کرتا ہے، یا جو ہے نا وہ کسی کی بے عزتی کرتا ہے. اکثر گھروں میں لڑائیاں، دوستوں میں لڑائیاں، پھر اسی طرح سے کمیونٹی میں جو لڑائیاں
یا خاندانوں میں جو لڑائیاں یہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، بے عزتی کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں جو بے عزتی کرنا ہے یہ حرام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے عزتی کرنے کو حرام قرار دے دیا ہے کہ دیکھیں ہر مسلمان کی عزت کرنا ہم پہ ضروری ہے، ہم پہ لازم ہے، ہم کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سب لوگ ماشاء اللہ مسلمان ہیں، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے کہ آپ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کریں۔ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں جیسے آپ خانہ کعبہ کی بے عزتی نہیں کر سکتے، آپ کیا مکہ مکرمہ کی بے عزتی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے آپ سب لوگ جیسے ان چیزوں کی عزت رکھتے ہیں، تو اسی طرح کسی بھی مسلمان کا مال، اس کی جان اور اس کی جو عزت ہے یہ بھی اسی طرح ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم ان چیزوں کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، اسی طرح سے ہم کسی بھی مسلمان کی بے عزتی نہیں کر سکتے، ہم کسی بھی مسلمان کے کی کا مذاق نہیں اڑا سکتے، ہم اس کی عزت کو خراب نہیں کر سکتے، اس کے مال کو ناجائز طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے، اس کے مال کے بارے میں ہم دھوکے والا معاملہ نہیں کر سکتے، ہم اس کو مالی دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم اس کو جانی دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم اس کو اس کی عزت کا دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حرام کر دی ہیں کیا؟ تو اس لیے آج کل ہماری محفلیں اکثر غیبتوں سے بھری ہوتی ہیں، مسلمانوں کی بے عزتیوں سے بھری ہوتی ہیں، بے حرمتیوں سے بھری ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی اس کی تاکید کی تھی، کیونکہ جس معاشرے میں یہ چیز عام ہو جائے اس معاشرے میں پھر محبتیں اٹھا لی جاتی ہیں، اور جب معاشرے سے محبتیں اٹھا لی جاتی ہیں تو معاشرہ ٹاکسک بن جاتا ہے، وہاں پہ رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس ٹاکسیسٹی سے بچانے کے لیے امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رولز دے دیے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت کے آپ پہ حرام ہے کہ آپ اس کو دھوکے سے استعمال کریں یا اس طرح استعمال کریں جس طرح وہ نہیں چاہتا۔ تو ایک تو مال، پھر اسی طرح سے عزت آبرو۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خانہ کعبہ تیری عزت تو بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مسلمان کی حرمت تیری عزت سے بھی زیادہ ہے، یعنی کہ ایک مسلمان کی عزت خانہ کعبہ کی عزت سے بھی زیادہ ہے۔ ہم اکثر اپنے دوستوں کو بے عزت کر دیتے ہیں، خاندان میں رشتہ داروں کو بے عزت کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو بے عزت کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے یہ دل آزاریوں سے۔ یہ دل آزاریاں بڑی خطرناک چیزیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بھی اس کا واضح طور پہ اس کا تذکرہ کیا کہ کسی بھی مسلمان کی زندگی، عزت اور مال یہ ہم پہ حرام ہے کہ ہم اس پہ کوئی مطلب اس کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ پھر اسی طرح بات فرمائی لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو۔ تو دیکھیں یہاں پہ تذکرہ ہوا کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کا مال جو ہے نا وہ اس نے قبضے میں لیا ہوتا ہے اور وہ اس کو واپس نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ غلط ہے۔ اگر کسی کے مال پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کو فوراً واپس کر دیں۔ کسی بھی کے بھی مال پر ناجائز قبضہ، کسی کے بھی مال پر ایسا قبضہ جو تو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اگر ہم نے کسی کے مال پر قبضہ کیا ہوا ہے، اکثر ہمارے معاشرے کے اندر بھائی جو ہے نا وہ بہنوں کے حصوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہوتا ہے، یا مختلف رشتہ داروں نے مختلف مطلب اپنے حصے نہیں ہوتے، کسی کے حصے ہوتے ہیں اور اوپر قابض ہوئے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن فرمایا کہ اس کو واپس کر دو۔ اگر کسی کے مال پر قبضہ کیا ہوا ہے تو مال واپس کر دو، اور اسی طرح سے امانتیں ان کو واپس کر دو۔ اگر کسی نے کوئی امانت رکھوائی، کسی کی کوئی امانت ہے آپ کے پاس، وہ بھی لوگوں کو واپس کرو۔ کسی کی امانت میں خیانت کرنا یہ بہت یہ حرام ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، امانت میں ایک تو مال پیسے کی اور چیزوں کی امانت ہوتی ہے، اور ایک امانت جو ہوتی ہے نا وہ کسی کے رازوں کی امانت ہوتی ہے۔ آپ کو کسی کا راز پتہ چلا، اب آپ اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، مختلف لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو جی اس کا تو اس کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ تو کسی کے راز کو
جو ہے نا اس کو نقصان پہنچانے کی نیت سے، اور اس کو تو اس کی تشہیر کرنا، یہ بھی امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ تو کسی نے کوئی آپ سے کوئی مشورہ لیا اور آپ نے غلط مشورہ دیا، یہ بھی امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانتوں کو واپس کر دو، یعنی کہ لوگوں کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ اگر آپ کو کسی کا کوئی عیب پتہ چل گیا ہے تو اب آپ اس کے اشتہار نہ لگاتے پھرو، لوگوں کو نہ بتاتے پھرو۔ تو ایک تو مال کی اور چیزوں کی امانت ہوتی ہے، اور یہ بھی امانت ہوتی ہے۔ تو اس لیے امین بننا سیکھیں، لوگوں کی امانتوں کو رکھنا سیکھیں۔ اگر نہیں رکھ سکتے، اس کا مطلب آپ کا ظرف چھوٹا ہے۔ پھر آگے فرمایا کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ اللہ اکبر! آج ہم دیکھیں کہ ہمارے جو لوگ جتنے قریب ہوتے ہیں اتنا ہم ان کو تنگ کیے رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کی وجہ سے لوگ تکلیف میں ہیں، لوگ تنگ ہوتے ہیں نا آپ کی وجہ سے، تو بس سمجھ لیں کہ آپ کے اندر کوئی خرابی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لوگوں کو تنگ نہ کرو، لوگوں کو اذیت نہ دو، لوگ آپ سے اذیت نہ حاصل کریں، کسی کا نقصان نہ کرو۔ تو آپ کبھی کسی کا نقصان نہ کریں تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ دیکھیں اگر آپ کسی کا نقصان کرتے ہیں، کسی کو تنگ کرتے ہیں، تو اس دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے اور آخرت میں بھی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم کسی کا نقصان نہ کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ تو جو بندہ کسی کو تنگ نہیں کرتا، کسی کا نقصان نہیں کرتا، تو وہ بھی روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو امان میں رکھیں گے کہ یہ بندہ جو تھا، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا، نقصان نہیں دیتا تھا، تو اس لیے کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس بات کی لاج رکھیں گے۔ پھر آگے فرمایا یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے، اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ اکبر! ہم سب نے اللہ سے ملنا ہے۔ ایک وقت آنا ہے کہ ایک جو ہماری لائف کا ایک انٹرویو ہونا ہے، اور وہ ہمیں اللہ کے سامنے دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم سب نے انڈیویجولی حاضر ہونا، کسی نے کسی کے ساتھ حاضر نہیں ہونا۔ کوئی اپنے ماں باپ کو لے کر نہیں جائے گا، کوئی اپنے دوست کو، بہن بھائی کو لے کر نہیں جائے گا، کوئی اپنے کسی تعلق والے کو نہیں لے کر جائے گا۔ ہم سب کا اپنے اللہ کے ساتھ ایک انڈیویجول تعلق ہے، ایک انڈیویجول پرسنل ریلیشن ہے۔ تو اس لیے ہر بندہ انفرادی طور پر اللہ کے سامنے جائے گا اور اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ دیکھو تم سب نے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ تو ہم سب نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوال کرنا کہ یہ کیا تو کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ تو اس لیے ہم دیکھ لیں کہ ہم اپنے اعمال کو ایک دفعہ چیک کر لیں کہ ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہم سے سوال کر دیا تو ہم کیا جواب دیں گے کہ اچھا تم یہ حرام کام کر رہے تھے تو کیوں کر رہے تھے، اس کیوں کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اس میں ہم کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ تو ہم سب نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوال کرنا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو۔ تو اب دیکھیں سود کے بارے میں، سود کی حرمت کے بارے میں فرمایا۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کا جو سود تھا وہ ختم کیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کا جو سود تھا وہ ختم کیا، معاف کیا۔ دیکھیں سود کی حرمت، سود کے بارے میں آتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات! فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ تو اس لیے سود سے بچیں۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، کوئی مال کی کوئی آپ کی یعنی کہ جو کوئی بھی منی فلو آپ کا ہو، کوئی بھی ٹرانزیکشن ہو، تو یہ دیکھ لیں کہ کہیں اس میں سود شامل تو نہیں ہے، سود کا شائبہ بھی اس میں شامل نہ ہو۔ اس لیے سود سے بچیں، کیونکہ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ۔ اب دیکھیں نا کوئی چیز ایسی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہو، تو کیا آپ، اللہ معاف کرے، کیا آپ اس ایسے لشکر میں شامل ہونا چاہیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیں گے۔ تو اس لیے سود سے بچیں۔ یہ جو لوگ جو سیونگ اکاؤنٹس میں پیسے رکھواتے ہیں، تو اس میں جو بینکس میں سیونگ میں پیسہ رکھوایا جاتا ہے، تو یہ جو آتا ہے سود ہوتا ہے۔ اس لیے سود سے بچیں۔ ہاں علماء سے ضرور پوچھ لیں،
پھر اسی طرح سے اکثر جو کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ قسطوں پہ چیزیں دے رہی ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو کہ اس چیز کا خیال نہیں کرتی کہ یہ سود والا معاملہ تو نہیں ہے، تو اس لیے کوئی بھی معاملہ کریں تو علماء سے، مفتیان کرام سے آپ لازمی ایک دفعہ پوچھ لیا کریں کہ علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا علماء جو ہیں وہ اس کو جائز کہتے ہیں یا ناجائز کہتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ علماء کو علم ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ٹرانزیکشن حلال ہے یا حرام ہے، تو جب تک آپ کو علماء کی طرف سے کوئی یعنی کہ اوتھینٹسٹی نہ ملے تو اپنی کوئی ٹرانزیکشن نہ کریں، تو ہر اپنے معاملات کو علماء کی نگرانی میں کریں کہ کہیں آپ کے کسی معاملے میں کوئی سود کا ایلیمنٹ شامل نہ ہو۔ بزنس کریں تو اس میں دیکھیں کہ کہیں سود تو نہیں شامل ہو رہا، تو اس لیے سود کی حرمت کے بارے میں فرمایا، سود کو ختم کیا۔ پھر آگے فرمایا تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ پھر فرمایا عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار یعنی کہ تمہاری پارٹنر ہیں اور تمہاری خدمت گزار ہیں۔ تو آپ یہاں سے دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرٹل ریلیشن ہے اس کے بارے میں بھی سیدھی سیدھی گائیڈنس دی۔ تو ایک تو مردوں کو فرمایا کہ بھئی عورتوں کے ساتھ جو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے وہ سختی نہیں ہے، عورتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پیار محبت سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ ہمارے معاشرے میں جہاں پہ جہالت بہت زیادہ ہو وہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مردانگی کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ عورتوں کو دبا سکتے ہو، جتنا زیادہ وہ آپ کے آنے سے گھر میں سارے سہم جائیں اور جو ہے نا آپ کو ایک جلاد سمجھیں اور سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ جو ہے نا وہ جب گھر آتا ہے تو کرفیو لگ جاتا ہے، تو اس کو مردانگی سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ مردانگی نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ تو آپ کی بیٹی ہے، آپ بیٹی سے محبت سے ڈیل کریں، بہن ہے تو بہن سے محبت سے ڈیل کریں، بیوی ہے اس سے محبت سے ڈیل کریں، والدہ ہیں تو محبت سے ڈیل کریں۔ تو عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کا جو مزاج ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ محبت سے ڈیل کرنے کی محبت سے ڈیل کریں، اور اسی طرح سے عورتوں کو فرمایا کہ اپنے مردوں کی اطاعت کریں، یعنی کہ جو بیویاں ہیں ان کو بھی آگے فرمایا کہ آپ بیویوں کو چاہیے کہ اپنے خاوندوں کی اطاعت کریں، جیسے خاوند کہے اس طرح کریں۔ ہاں انلیس کہ کوئی آپ کو کوئی غیر شرعی کوئی کام ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بلکہ یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر میاں کسی سے تعلق رکھنے سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، تو اس سے تعلق نہ رکھو، اور اس طرح سے میاں جو آپ کا شوہر ہے اس کے مال کی حفاظت کرو، یعنی کہ اس کے مال کا، اس کے مال کی، اس کی عزت کی حفاظت کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے فرائض صحیح طرح سے ادا کرے، اپنے شوہروں کے ساتھ لائل رہیں، اور اسی طرح سے شوہر کو چاہیے کہ وہ نرمی کا رویہ رکھیں، عورتوں سے پیار محبت کا رویہ رکھیں، وہ عورت کو اپنا پارٹنر سمجھیں، اپنی کوئی خادمہ نہ سمجھیں، کوئی ملازمہ نہ سمجھیں، بلکہ اپنا پارٹنر سمجھیں، تو شراکت دار سمجھیں۔ جب وہ اپنا پارٹنر سمجھیں گے نا تو پھر ان کو پتا ہوگا کہ زندگی کا جو پہیہ ہے وہ ہم سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلانا ہے۔ تو اس لیے انسان کی آدھی زندگی جو ہوتی ہے تو میرٹل لائف ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں دونوں کو اصول بتا دیے، مردوں کو بھی بتا دیا کہ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، محبت سے ڈیل کرنا ہے اور صبر سے ڈیل کرنا ہے، اور اسی طرح سے عورتوں کو بھی حکم دے دیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، جو عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں اپنے خاوند کی اطاعت گزاری کریں اور ان کی نافرمانی نہ کریں، ان سے بحث نہ لگائیں، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ اکثر وہ عورتیں ہی سمجھتی ہیں کہ شاید ہم جو ہے نا وہ بحث کے ذریعے یا آرگیومنٹس کے ذریعے یا جو ہے نا وہ، تو اس سے رشتے نہیں چلتے، اس سے محبتیں نہیں بنتی۔ محبتیں جو ہوتی ہیں وہ نرم رویوں سے بنتی ہیں۔ تو اس لیے دونوں کو
نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ پھر آگے فرمایا، ایک جگہ فرمایا کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے اس کے جتنے بھی درجے ہیں ان سے بچنے کا حکم ہے۔ پھر آگے، اے لوگو میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ تو یہاں پہ پہلی چیز تو اللہ کی عبادت ہے، تو اس لیے جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ماشاء اللہ آپ سب، ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی صفات میں بھی اللہ کو ہی یکتا سمجھیں کہ ہر کام کرنے والی ذات محض اللہ کی، صرف اللہ کی۔ پھر اسی طرح سے نماز کا حکم دیا۔ آج کل مسلمان نماز سے غفلت برتتے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اب جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دکھاتا ہے۔ تو اس لیے نماز کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے، نماز کے بغیر تو کیا زندگی ہے۔ تو اس لیے نماز کا حکم دیا، اکثر جگہ قرآن میں بھی نماز کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز کی اہمیت کے بارے میں بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے، اس خطبے کے موقع پر بھی نماز کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر اسی طرح سے رمضان کے روزے جو ہیں ان کا فرمایا، اور پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ تو دیکھیں آپ کے پاس جو بھی مال ہو، کچھ بھی ہو، تو ہمیشہ کسی نہ کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے لازمی رابطہ رکھیں کہ جو آپ کو فقہی مسائل کے بارے میں بتاتے رہیں، تو ان سے ضرور اپنے مال کا حساب لگوا لیا کریں کہ کیا مطلب کتنی زکوٰۃ آپ پہ بنتی ہے، تو زکوٰۃ کے مسائل کو خود سیکھیں۔ تو یہ جو نماز کے مسائل کو بھی خود سیکھیں، رمضان کے مسائل کو بھی سیکھیں، روزوں کے، زکوٰۃ کے مسائل کو بھی سیکھیں، پھر اگر استطاعت ہو تو حج بھی کریں۔ پھر آگے فرمایا زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ اللہ اکبر۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ واضح طور پہ جو حکم ہے وہ تعصب کو مٹانے کا ہے۔ ہماری سوسائٹی تعصب میں اتنا آگے گئی ہوئی ہے کہ بیان سے باہر، کہ کبھی خاندانوں پر جو ہے نا وہ ناز ہوتا ہے کہ ہم تو ملک ہیں، ہم گجر ہیں، ہم جٹ ہیں، ہم پتہ نہیں کون ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ زبان کی بنیاد پر یا رنگ نسل کی بنیاد پر۔ پھر اسی طرح آج کل جو ہے نا وہ رنگوں پر بھی وہ ڈیگریڈ کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کا رنگ کالا ہے، یہ اس کا رنگ گورا ہے۔ تو یہ جس طرح کی بھی یہ جو لینگویج ہوتی ہے، یہ جو سوچ ہے، اس سوچ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا ہے۔ یہ تعصب ہے، اگر خاندانی تعصب ہو یا کسی کے رنگ پہ اس کا تعصب ہو یا کسی کے مال پیسے پہ کی وجہ سے، یعنی کہ یہ زیادہ مال والا ہے تو یہ زیادہ کوئی فوقیت والا ہے، یا یہ کم مال والا ہے یہ کم فوقیت والا ہے، تو یہ جتنی چیزیں ہیں جو میٹیریلسٹک ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ختم فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسلمان بنا کر گئے تھے، لیکن آج ہم فرقوں میں بٹ گئے، اور بس ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے فرقے والا، ہم اس کو دوسرا فرقہ نہیں، ہم کو اس کو دوسرا مذہب ہی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ دوسرا فرقہ ہے نا، تو بس اس کو دیکھتے کسی انداز میں، تو کسی دوسرے کی مسجد میں جانا گوارا نہیں ہے ہمیں۔ اور جو ہے یہ فرقہ واریت کا تعصب ہے، کبھی علاقوں کا تعصب ہے، کبھی خاندانوں کا تعصب ہے، کبھی زبانوں کا تعصب ہے۔ تو اس لیے یہ تعصبات کی وجہ سے امت جو ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو بھائی کی نظر سے نہیں دیکھتے، ہم تعصب کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے امت میں نفرتیں ہی نفرتیں پھیلتی جا رہی ہیں، محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔
پھر آگے فرمایا تم اللہ کی نظر میں سب برابر ہو. تو اللہ کی نظر میں ہم جو برتری ہے وہ صرف تقوی کی بیس پر ہے کہ کون کتنا متقی ہے، کون کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کے اندر چلتا ہے، کون کتنا اللہ کی حدود کو نہیں توڑتا. تو اصل میں جو برتری ہے وہ اس بیس پر ہے. پھر اسی طرح فرمایا یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے. خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جائے. دیکھیں ایک جیسے ماں باپ ہوتے ہیں نا، اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، وصیت کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، بس ایک اللہ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہونا ہے. تو اس لیے اپنے اعمال کو درست رکھنا. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہم نہیں جی رہے، ہم تو بہت بعد میں ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہیں. کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نہیں آ سکے، یا وہ اس زمانے میں ہم نہیں ہو سکے تو اب ہم گمراہ ہو جائیں. بالکل ایسی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے کر گئے کہ گمراہ نہیں ہونا، بالکل دین پر چلتے رہنا ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے ہم سب نے جانا ہے. پھر آگے فرمایا میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت. اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو اس لیے ہمارے لیے جو سٹینڈرڈز ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مینول ہے وہ ہمیں دے دیا ہے، اور وہ قرآن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس لیے قرآن اور سنت کے مطابق اس فریم آف ریفرنس کے اندر جب ہماری زندگی چلتی رہے گی تو وہ زندگی وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ کر گئے ہیں. اس لیے ہمارے پاس انسٹرکشن مینول بھی موجود ہے. پھر آگے فرمایا کہ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا. میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نئی امت نہیں کریٹ ہو سکتی، کوئی نیا دین نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو آئیں گے تو وہ کوئی نئے نبی نہیں ہیں، پرانے ہیں، اور وہ بحیثیت امتی آئیں گے. تو اس لیے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں ہوگی. جو بھی آئے گا وہ اسی شریعت پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی ہر ایک کو چلنا ہوگا. تو کوئی بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جیسے ہمارے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے قادیانیت کا، یہ اپنے آپ کو قادیانی بھی کہتے ہیں، احمدی بھی کہتے ہیں. تو یہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. تو اس لیے یہ دائرہ اسلام سے 100% خارج ہیں. جیسا کہ حالانکہ کلمہ وہ یہ والا پڑھیں گے، اگر آپ کسی احمدی کو کسی قادیانی کو کہیں نا تو کلمہ آپ کو یہ والا سنائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ محمد سے مراد کوئی اور لیتے ہیں. ان کے عقائد نبوت کے بارے میں ٹھیک نہیں ہیں. اسی طرح سے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تو بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو سارے کام مسلمانوں والے ہی کرتے ہیں، پھر بھی مسلمان جو ہے نا وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. بھائی تمہاری بنیاد ہی غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے. تو اس لیے ہمارے دور میں تو یہ قادیانیت کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے. احمدی، ان کو احمدی بھی کہتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو پروپیگیٹ کرتے ہیں ایز اے مسلم. تو اس لیے ان کی اس فتنے کے خلاف کام کرنا، چونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے، اور ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے اور دین کے دشمن ہے، اور یہ دین کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جبکہ یہ مسلمان نہیں ہے. تو اس لیے اس آئیڈینٹی کو، اپنی مسلم آئیڈینٹی کو پریزرو رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تاج ہے ختم نبوت کا، اس کی حفاظت کے لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. کیونکہ نبی تو جو ہے نا وہ ہم میں سے ہر ایک امتی کا ایک انڈیویجول تعلق ہوتا ہے اپنے نبی سے.
تو آپ میں سے ہر ایک کا ایک انتہائی ذاتی اور پرسنل ریلیشن ہے اپنے نبی کے ساتھ. تو اس لیے ہر بندے کا ایک سیکرٹ ریلیشن ہوتا ہے نا. تو آپ کا جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ریلیشن ہے، اس ریلیشن کی وجہ سے یہ ذمہ داری آتی ہے ہم سب پہ ذمہ داری آتی ہے، اور ایز این انڈیویجول ذمہ داری آتی ہے. یہ فرض عین ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مقام ہے ختم نبوت کا، اس کا دفاع کرے. اور جو شخص بھی اس کے بارے میں اعتراض کرے یا اس کے بارے میں جو ہے نا کوئی فتنہ پھیلائے، تو اس کا رد کرنا، اس کے خلاف کام کرنا ہماری ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی ہمارے ہیں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے کے موقع پہ اس بات کو بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے جھوٹے نبی آئے ہیں، جھوٹے لوگ آئے ہیں جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی اس وقت بھی مسلمہ کذاب اور اس طرح کے لوگ تھے جو جھوٹے نبی پیدا ہو رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جو ہے وہ سختی سے ڈیل کیا. تو اسی طرح سے آج کے دور میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دیکھیں یہ ایسے ہی ہے. ایک چھوٹے طور پہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے کوئی باپ جاتا ہے نا، تو اس باپ کی جو چیز ہوتی ہے، اس کی اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اب اپنے باپ کا جو کام ہے، اس کی وراثت ہے، اس کے جو کچھ چیزیں ان کی حفاظت کرے. اب وہ ذمہ داری اولاد پر آ جاتی ہے. اسی طرح جو ہم لوگ امتی ہیں، ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس کا دفاع کرنا. اور جو لوگ اس ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ہر مقام پہ ان سے ٹکر لینا اور ان کے ان عزائم کو توڑنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اس میں جو علماء فرماتے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو جو قادیانی پروڈکٹس ہیں ان کا تو بائیکاٹ کریں، اپنے گھروں میں بھی بائیکاٹ کریں، اپنے ارد گرد بھی بات چلائیں. جیسے شیزان کمپنی ہے یا اس طرح کے اور ہیں، شیزان بیکری ہے، اور بھی بہت ساری قادیانی کی چیزیں آپ اس کے بارے میں سرچ کریں، آپ کو مل جائیں گی. تو جن کے بارے میں آپ کو پتہ چلے ان کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے. ان کو فائنینشلی، کیونکہ اگر وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے اس جھوٹے پروپیگنڈا کی تشہیر کرتے ہیں اور اس میں پھر ہمارا حصہ ڈل جاتا ہے. اس لیے جو ہمارے نبی کا دشمن ہے، جو ہمارے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کسی بھی سمپتی کی اجازت نہیں ہے. یہ تو غیرت کی بات ہے. تو اس لیے ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. اس کے بعد پھر فرمایا، سنو جو تم لوگ جو موجود ہو اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ اور عمل کر سکیں. تو اس کے بارے میں یہ کہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے یہ اب ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ آگے سے آگے پھیلائے. اس وقت جو صحابہ تھے انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے دین کو آگے پھیلایا، آگے پہنچایا. تبھی تو دیکھیں نا کہ آج ہم لوگ اسلام کی دولت ہمارے پاس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت ہمارے پاس ہے، قرآن کی دولت ہمارے پاس ہے، درود شریف ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے. اگر یہ صحابہ آگے نہ پہنچاتے تو ہم تک کیسے پہنچتا؟ حالانکہ صحابہ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت کرتے تھے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ صرف 10,000 صحابہ جن کی قبور مدینہ منورہ میں ہے، باقی سب کی قبور کہاں پہ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سب جو تھے وہ پوری دنیا میں پھیل گئے. اور صحابہ کی قبور دیکھیں چائنا تک میں ہیں، مختلف علاقوں میں اتنی دور قبور ہے. تو کیوں گئے صحابہ؟ اس پیغام کو کی وجہ سے گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ تم میں سے جو لوگ میری بات سن رہے ہیں اب ان کا کام ہے باقیوں تک پہنچانا. تو اس لیے یہی باتیں یہ صحابہ نے آگے پہنچائی ہیں، تب یہاں تک پہنچی ہیں کہ آج آپ اور میں بھی یہ باتیں سن رہے ہیں. تو اگر وہ لوگ نہ پہنچاتے اپنی ذمہ داری، ہم سے پچھلے والے اگر اپنی ذمہ داری صحیح سے نہ ادا کرتے تو ہم تک دین کیسے پہنچتا؟ آپ پڑھیں علماء کی زندگیوں کو، کیسے انہوں نے پوری زندگیاں دین کی اشاعت میں، دین کے پھیلانے میں لگائی ہیں.
یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں، یہ اللہ والوں کی قربانیاں ہیں، یہ دیندار لوگوں کی قربانیاں ہیں کہ ان کی وجہ سے دین جو ہے نا وہ ہم جیسے تک پہنچا ہے۔ تو اب آگے جو پہنچانا ہے یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ جو پہلے والے تھے وہ کام اپنا ذمہ داری کے ساتھ بہت اچھا کر گئے ہیں، اب یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے یہ آگے پہنچانا ہے۔ یہ صرف صحابہ کو نہیں مخاطب کیا کہ بس جو ہے نا وہ تم میری بات آگے پہنچا دینا، بلکہ فرمایا کہ تم آگے پہنچانا پھر وہ آگے پہنچائیں، یعنی کہ یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ جیسے ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں، اب ہمیں جو بھی بات ہمیں دین کی پتہ چلے سمجھ آئے، اب اس کو آگے پہنچانا، اس کو اپنے سرکل میں پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حکمت کے ساتھ خود بھی دین پر عمل کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے اور بھی جہاں جہاں ہمارا انفلوئنس ہے، کسی نہ کسی طریقے سے دین کی بات ہم پہنچاتے رہیں، خود پہنچاتے رہیں، یا لوگوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑتے رہیں جن کے ذریعے پیغام پہنچ سکے۔ کسی نہ کسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اس پیغام میں، اس دین کی اشاعت میں ہمارا پارٹ ڈلنا انتہائی ضروری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے جو وہ ہم پر کر کے گئے، ہمیں دے کر گئے۔ دیکھیں، یہ دین کا کام کرنے کے لیے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کے لیے آپ کو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری آپ پر اسی وقت ڈل جاتی ہے جیسے ہی آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس لیے اب سب لوگ مسلمان ہیں، تو اب یہ جو ذمہ داری جتنا بھی دین آپ کو پتہ ہے، تو علماء کے سے پوچھ کے، اللہ والوں سے پوچھ کے آپ کے آگے دین پھیلائیں، آگے دین کی بات پہنچائیں۔ جو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچے اس کو آگے پہنچائیں۔ اس کو نہ سوچیں کہ آگے جو ہے نا اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا، حکمت کے ساتھ اس کو پہنچائیں۔ اللہ کی ذات دلوں کو پھیرنے والی ہوتی ہے، ہمیں حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آگے پہنچانا ہے، اس لیے ہم نے یہ کام ان کا حکم سمجھ کے ہم نے آگے پہنچانا ہے۔ جیسے ہمارے سے پہلے والوں نے ہم تک دین پہنچایا، ایسے ہی اب ہماری ذمہ داری ہے کہ آگے اگلی آنے والی نسل تک، یا اس کے علاوہ جہاں جہاں تک ہم دین پہنچا سکیں تو یہ دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جو جتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں پر عمل کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ اتنا زیادہ لائل ہے۔ تو اگر آپ نے اپنی لائلٹی کو چیک کرنا ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو بڑی آسان سی بات، آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیتیں تھیں آپ ان پر کتنا عمل کر رہے ہیں، آپ ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ یہ جو خطبہ ہے یہ ہم سب کے لیے انفرادی طور پہ ہم سب کے لیے ایک چارٹ ہے، ہم اس کو اپنی سیلف انالیسس کے لیے یوز کر سکتے ہیں، کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے وفادار ہیں اور کتنے قریب ہیں۔ تو جب یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اور بھی کچھ باتیں تھیں بٹ یہ علماء نے جو موٹی موٹی چیزیں وہ یہ ہیں، پھر فرمایا کہ پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لوگوں تک پیغام جو تھا وہ پہنچ گیا۔ تو اسی طرح اب جیسے یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے، ہمارے ذمہ ہے اس پیغام کو آگے تک پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جو کچھ کہنے سننے میں غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔